بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک جورسپروڈنس کے اس سیکنڈ لیکچر میں آج ہم انشاءاللہ سورسز آف اسلامک لاء سمجھیں گے۔ سورسز آف اسلامک لاء کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، پرائمری سورسز اینڈ سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز میں آ جاتا ہے قرآن، سنہ اور احادیث، اور سیکنڈری سورسز کی جو مین سورسز ہیں وہ ہیں اجماع، قیاس، استحسان اور اجتہاد، جبکہ استدلال، تقلید اور عرف بھی سیکنڈری سورسز ہی ہیں، لیکن جو پہلے والی ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس شامل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی امپورٹنس کم ہے۔ ان تمام کو ملا کر ہی اسلامک لاء بنتا ہے۔ تو آج ہم جو پہلی سورس آف لاء ہے قرآن، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور پھر میں اپنے چینل میں ون بائی ون ہر سورس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈیفائن کروں گی، ان کی کائنڈس اور ان کی ایلیمنٹس، ہر چیز کے ساتھ۔ تو قرآن جو کہ ڈیوائن کمانڈس ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان پر جو ہے وہ عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلم کا یہ بیلیف ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا، اور پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل کیا گیا۔ تو کیونکہ یہ ڈیوائن کمانڈس ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی پر نازل کی گئیں، اس لیے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ ان کو اسلام کی پرائمری سورس آف لاء کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور قرآن کے جو بھی احکامات ہیں ان کی اس لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ وہ احکامات ہیں کہ جو اللہ نے خود ڈائریکٹلی بتائے ہیں، اور جن میں کوئی بھی ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی مسٹیک ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو کہ ہمارا ریلیجن ہے، اس کی میننگ ہی یہی ہے کہ سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دینا۔ تو جب ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی خواہش کے تابع کرنے کا جو بہترین جو ذریعہ ہے، تو اللہ کی خواہش ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ تو اللہ کی خواہش ہمیں اللہ کے احکام سے پتہ چلے گی، اور اللہ کے احکام کی بہترین شکل اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ تو اسی لیے قرآن کو ہمیں سب سے پہلے اچھے سے سمجھنا چاہیے، اور اس کو اپنے زندگی کے ہر اعمال میں، اور نہ صرف اپنے ذاتی معاملے میں بلکہ اپنے جو ملکی معاملات ہیں، جو کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ہم اس کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، تو اس میں قرآن کو جو ہے وہ سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے وہ ٹوٹل 6326 ورسز پر مشتمل ہے، جس میں 114 ٹوٹل چیپٹرز ہیں، اور چیپٹرز کو ہم سورت کہتے ہیں۔ اس میں سے جو 600 جو آیات ہیں وہ لیگل میٹرز پر زیادہ تر بیس کرتی ہیں۔ ان لیگل میٹرز پر جو آیات ہیں وہ نہ صرف فیملی لاء پر جو ہیں وہ مشتمل ہیں، بلکہ پینل لاء اور سول لاء کو بھی اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ فیملی لاء میں جو بہت امپورٹنٹ ایشوز جو ڈیفائن کیے گئے ہیں قرآن میں، وہ عدت پیریڈ آ جاتا ہے، اور میرج اور کانٹریکٹ اور لاء آف انہیریٹنس آ جاتا ہے۔ عدت پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ایک وومن اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ یا ڈائیورس کے بعد دوسری شادی کرنے سے پہلے جو ایک جگہ وہ اسٹے کرتی ہے، اور جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرتی، جو کہ 4 months بھی ہوتا ہے اور 3 months 10 days بھی ہوتا ہے۔ اب اس جو اسلامک لیگل سسٹم سے ریلیٹڈ جو قرآنی کچھ آیات ہیں، تو ان کی میں نے کچھ 2 ایگزامپلس رکھی ہیں۔ تو پہلی سورہ نمبر 5 ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، او بلیورز ابائڈ بائی یور اسٹیپولیشنز۔ اسٹیپولیشنز کی میننگ ہوتی ہے شرائط، یعنی کہ اپنی شرائط پر عمل کریں، اپنی شرائط پر پورا اتریں۔ تو جب آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ضرور جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں وہ کچھ شرائط طے کرتی ہیں۔ تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ جب آپ کوئی معاہدہ کرو، جب آپ کوئی آپس میں کانٹریکٹ سائن کرو، تو ان میں جو آپ شرائط ڈیسائیڈ کرتے ہو، جو آپ کنڈیشنز بناتے ہو، آپ ان پر پورا اترو۔ تو کانٹریکٹ لاء سول لاء کی بیس ہے، تو یہ ہے کہ سول لاء سے ریلیٹڈ پھر ہمیں قرآن میں حکم ملتا ہے۔ پھر اسی طرح
قرآن کا سورہ نمبر 42 کی ورس نمبر 40 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے The recompense for an injury is an injury thereto. ریکمپینس کی میننگ ہوتی ہے ٹو کمپنسیٹ، یعنی کہ ہرجانہ ادا کرنا، یعنی کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کو اس کا اتنا ہی ہرجانہ دیا جائے. تو یہ ٹارس لا کی بیس ہے. تو اس طرح سے قرآن جو ہے وہ نہ صرف فیملی لا کے لاز ڈیفائن کرتا ہے کہ میرج ڈائیورس سے ریلیٹڈ اور وراثت کے کیا قوانین ہیں، بلکہ سول لا کے بھی بہت سے احکامات قرآن میں بتائے گئے ہیں. اسی لیے ہی یہ پرائمری سورس آف لا ہے. اب اگر ہم قرآن کی اس کی لینتھ کے حساب سے سب سے بڑی سورت دیکھیں تو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، جو کہ ٹوٹل 286 آیات پر مشتمل ہے، اور جو کہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی وہ ہے سورہ کوثر، اور یہ ٹوٹل 3 ورسز پر 3 آیات پر مشتمل ہے. کلاسیفیکیشن آف اسلامک ورسز انڈر دی اسلامک لیگل تھیوری. اسلامک لیگل تھیوری میں اسلامک ورسز کی کیا کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، اب ہم اسے دیکھتے ہیں. تو کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک جو ہے وہ عام اور خاص ہیں آیات، اور دوسری آ جاتی ہیں قطعی اور ظنی. عام آیات یا عام احکامات وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی ایک جو ہے وہ اسپیسیفک سیٹ آف ممبرس پر کے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب پر اپلائی ہوتے ہیں، چاہے وہ کم تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں ہوں. فار ایگزامپل ایوری سول شیل ٹیسٹ ڈیتھ. یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 185 ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہاں پر ہر وہ چیز جو کہ زندہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے، جس کو زندگی دی ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ حکم نہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ اس کے اندر جانور، چرند پرند سب آ جاتے ہیں. تو عام وہ احکامات ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک سیٹ آف ممبرس میں جو جتنے بھی جو آ جاتے ہیں ان سب پر اپلائی ہوتے ہیں. خاص وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے ہی جو ہے وہ صرف ہوتے ہیں، اور وہ تمام لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتے. اب قطعی اور ظنی کو دیکھ لیتے ہیں. تو قطعی کا میننگ ہوتی ہے کلیئر، ایکسپلیسٹ، جس کی صرف ایک ہی معنی ہو اور وہ اپنے انہی معنوں سے واضح ہو جائے. تو قرآن کے بہت سی جو آیات ہیں وہ قطعی پر مشتمل ہیں، یعنی کہ جن کو پڑھنے سے ہی آپ سمجھ جائیں کہ آیت آپ سے کہنا کیا جاتی ہے. جبکہ جو ظنی ہیں، یعنی کہ جو اسپیکولیٹو ہیں، وہ آیات ہیں کہ جن کی مزید انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو پڑھنے سے ہی یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ آیت ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے. تو یہ اسلامک پرسنل لا، اسلامک جورسپروڈنس کا فرسٹ لیکچر تھا، جس میں ہم نے فرسٹ سورس آف لا قرآن کو ڈیٹیل میں سمجھا. میرے مزید لیکچرز میں نے جتنی بھی سورس آف لا مینشن کی ہیں ان سب کو 1 بائی 1 ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ، ان کے ایلیمنٹس، ان کی کائنڈس کے ساتھ. تو اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ، تاکہ میں اس میں مزید امپروومنٹ کر سکوں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کو کن چیزوں پر مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن چاہیے، کن ٹاپکس پر جو ہے وہ مزید ویڈیوز بنانی چاہیے. تھینک یو. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.